ایجوکیشن، تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی پرپز ہے، کوئی وجہ ہے. دیکھیں، جب کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اس کے اوپر دو طرح کی آپ کی چیزیں ہیں جو خرچ ہو رہی ہیں. دو خرچے ہو رہے ہیں آپ کے. ایک آپ کے پاس خرچ ہو رہا ہے آپ کے پیسے، فیس کے طور پہ یا جو بھی اور اخراجات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا وقت بھی اسپینڈ ہو رہا ہے. اب یہ دو اسپینڈنگس ہیں آپ کی جو آپ ایک طویل عرصے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہلاتے ہیں ایجوکیٹڈ. اب اگر آپ نے اتنی زیادہ اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا رزلٹ یا کوئی اس کا ریٹرن آپ کے ذہن میں ہوگا. اب وہ جو ریٹرن ہمیں اپنی اس انویسٹمنٹ سے چاہیے نا، وہ ریٹرن ہے بہت اچھی بڑی نوکری. کیونکہ جب ہمارے پاس اچھی اور بڑی نوکری ہوگی تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا گھر ہوگا، اور اچھا گھر سے مراد زیادہ تر ہمارا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا گھر، اور بڑی گاڑی بھی. ظاہری بات ہے کیونکہ ہمیں اسٹیٹس اپنا یہاں سے ادھر لے کر جانا ہے ایجوکیشن سے. ٹھیک ہے، جسٹ نوٹس. اب ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہمارے بچوں کی اچھی جگہ پر رشتے ہو سکیں. سارا سائیکل چل رہا ہے ایک اچھے رشتے کے لیے، اور ان سارے سائیکل کے بعد، رشتہ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، پھر وہی چھوٹے چھوٹے پیراسائٹس آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر بھی زیادہ بڑھ نہیں سکتے. وہی چھوٹے چھوٹے سے بونے دماغی طور پر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہی ایک وشس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے. ایجوکیشن، جاب، بڑا گھر بڑی گاڑی، اچھا رشتہ، بچے. ایجوکیشن، جاب، بڑا گھر بڑی گاڑی، اور پھر رشتے. یہ لوپ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں حاصل ہی کچھ نہیں ہو رہا. جنریشنز آفٹر جنریشن وقت گزرتا گیا، ہم دیکھتے رہے بیٹھ کر، تباہی بڑھتی رہی، فرسٹریشن بڑھتی رہی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس پورے سرکل میں غلطی کہاں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ سب ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں؟ اچھے گھر اور گاڑی کا خواب دیکھنا غلط بات ہے کیا؟ کیا فضول جگہوں پہ رشتے کر دیں؟ ہم پھر کیا کریں؟ The question is، آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو کیا کیا؟ The question is this، کہیں تو بڑھیں. اگر یہ جو ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے، تو پھر گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ ایڈوانسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلے سے بہتر کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہم؟ اس کا مطلب ہے اس پورے سائیکل میں کہیں تو غلطی ہے، کوئی تو مسئلہ ہے جو ہم نہیں پکڑ سک رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو نام چومسکی کی ایک بک ہے میڈیا کنٹرول، بہت اچھی چھوٹی سی کتاب ہے، ایزی ریڈنگ ہے. آئی ریکمینڈ آپ لوگ پڑھیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو اٹس ایزی ریڈنگ. اس میں انہوں نے ایک چیز بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے کہ یہ جو پورا پروسیس ہے نا دنیا کا، یہ کون چلا رہا ہے اور یہ کس طریقے سے چل رہا ہے. دیکھیں، انہوں نے دو حصوں میں گروپس کو تقسیم کر دیا. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں دنیا میں، ایک پاورفل اور ایک اس کا فالوور. بس کوئی تیسرے قسم کا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. ایک گروپ ہے جو پاورفل گروپ ہے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں اس کے اندر. ایک وہ لوگ ہیں جو اتھارٹیٹیو ہیں، اچھی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، گورننس ہے، لیڈرشپ ہے، اور وہ ان لوگوں کی انٹرسٹس کو سیو کر رہے ہیں جو ریچز ہیں، امیر لوگ ہیں، جن کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، جو لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، جو ان دوسرے لوگوں کا گھر چلا رہے ہیں. وہ پاورفل ہے. یہ وہ گروپ ہے جس نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ایجوکیشن لینی ہے، بڑا گھر لینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ان کا خواب ہے یہ بننا. ٹھیک ہے، ہم نے ایلون مسک بننا ہے، ہم نے مارک زکربرگ بننا ہے، جیف بیزوس بننا ہے، ہم نے لیری ایلسن بننا ہے، لیکن ہم نے اس گروپ میں رہ کر کرنا ہے. یہ ہے ہماری کنفیوژن،
یا ہم اپنے طور طریقے ٹھیک کر لیں یا پھر ہم اپنا خواب ٹھیک کر لیں. ایک کام ہو سکتا ہے. ہم نے مچائی ہوئی ہے اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن. اب ہمارا چونکہ خواب یہ ہے, ہمارا ٹارگٹ یہ گروپ ہے, ہم یہ بننا اور کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کو میں اس گروپ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. اس میں سے 30% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کالج ڈگریز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے صرف 30% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ماسٹر اور ماسٹر سے بڑی ڈگریز ہیں. اور صرف اس میں سے 40% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ریگولر بیچلرز ڈگری ہے. اور آپ کو پتہ ہے ڈگریز کس چیز میں ہے؟ میڈیسن, ہیلتھ, کمپیوٹرز, یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی ان لوگوں نے. انہوں نے پڑھا ہے اکنامکس, فائنینس, بینکنگ, پبلک ریلیشنز, پولیٹیکل سائنس. یہ ہیں ان کے سبجیکٹس جو ہم کہتے ہیں بہت فضول سبجیکٹ ہیں. بیٹے آپ نے میڈیکل جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, یا آپ نے انجینئر بننا ہے, جیف بیزوس والا بینک اکاؤنٹ تو آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. جب ہمارے ماں باپ کا ٹائم اس لحاظ سے لکی ٹائم تھا کہ کم از کم ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے بچے کیا بنیں گے. ان کے بچوں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کمپیوٹرز میں جانا ہے, کچھ بننا بھی ہے یا نہیں بننا ہے. آج ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں نے کیا بننا ہے, اور جو ہمارے بچے بنیں گے وہ ان کے کچھ کام بھی آئے گا یا نہیں آئے گا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کل کیا پروفیشنز ہیں. کل جو آج پڑھائی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا پروفیشن کل ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. سو وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. تو یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, یہ اور ہمارے ماں باپ کی خیال اور سوچ دونوں نے مل کر اگلی جنریشن کو اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے. میں آپ سے کامن لوگوں کی بات کرتی ہوں, جیسے آپ آئنسٹائن, نیوٹن, نکولا ٹیسلا. اب آپ ان لوگوں کی اگزامپل لے لیں. میں ان کی بات اس لیے کر رہی ہوں بیکاز یہ زیادہ تر لوگ ان کے نام جانتے ہیں. جو آئنسٹائن ہے, آئنسٹائن نے کہا the only source of knowledge is experience. کہ جو علم ہے نا وہ یاد کرنے سے اور نمبر لینے سے حاصل نہیں ہوتا, صرف تب حاصل ہوتا ہے جب آپ ایکسپیرینس کریں, چیزوں کو کر کے دیکھیں. اب میں آپ کو یہ بات سمجھنے میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل میں آپ کو مینجمنٹ کی ایگزامپل دے سکتی ہوں. میں مینجمنٹ کی اسٹوڈنٹ تھی. جیسے آج کل ایک ٹرم آپ لوگوں نے سنی ہوگی, لین سکس سگما. لین ہے اور سکس سگما, یہ دو ڈفرینٹ پروڈکٹس تھے, ان کو انہوں نے مرج کر دیا ہے. سکس سگما جو ہے مٹرولا کے بل اسمتھ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اینڈ لین سسٹم ہے کہ آپ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں سے جو ضائع ہو رہی ہے چیز اس کو اتنا کم کر دو کہ آپ کا جو چیز ضائع ہو رہی ہے وہ کم سے کم ضائع ہو پروڈکشن میں. ٹھیک ہے. یہ انٹروڈیوس کروایا تھا تائچی اونو نے. یہ جاپنیز تھے. جب ہم نے اور یہ جو سکس سگما ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کوالٹی کو امپروو کرو, جو اس کے اندر ڈیفیکٹس ہیں, جو آپ کی پروڈکشن میں پرابلمس ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں, اور آپ کو بار بار ایک چیز کو ٹھیک نہ کرنا پڑے, اس پہ وقت بھی اور باقی ریسورسز بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ ایک ہی دفعہ جو چیز بناؤ وہ آپ کی بہترین اور پرفیکشن کے ساتھ آنی چاہیے. ان کو آج ہم نے ملا دیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو بل اسمتھ ہیں, یہ ماسٹرز بھی نہیں تھے. اب یہ ایک بیچلرز بندہ ہے جس کو اتنا زیادہ پتہ ہے کہ ناؤ ہی از اے ماسٹر, کیونکہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو کر کے دیکھا ہے. نیوٹن پڑھنے سے آپ نیوٹن نہیں ہو جاتے. نیوٹن جتنی علم اور جتنا نالج نیوٹن کے پاس تھا, اگر وہ سارا نالج بھی میرے پاس ہو نا, تو نیوٹن نے کہا تھا کہ what we know is a drop and what we don't know is an ocean. اگر میرے پاس نیوٹن جتنا علم بھی ہو تو مجھے ایک چھوٹا سا قطرہ میں جانتی ہوں بس, that's all. آپ دیکھیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نمبر بہت اچھے لینے, 95% سے ابو آنے چاہیے ورنہ پڑے گی چپیڑ. آئنسٹائن said imagination is more important than education. کون سی امیجنیشن بھائی, سوال تو تم کوئی پوچھ نہیں سکتے. دیا ہوا ہے ایک سوال, اس کا جواب لکھ کر دیا ہوا ہے, اور کتنی آسانیاں کریں بھائی, رٹا مار لو اس کو, نمبر لے لو.
और मैं आपको बताऊं, वो इमेजिनेशन आज आकर है क्या? एक वक्त होता था जब इमेजिनेशन, जिनका दिल साफ था, उनका इमेजिनेशन में उनका महबूब होता था। आजकल हमारी इमेजिनेशन में पैसा है, पैसा, पैसा इज द इमेजिनेशन। अगर यही आपकी इमेजिनेशन है तो फिर तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा कोई और है। चेंज वहां से शुरू होती है जहां से हम बात करना शुरू करते हैं। जैसे लाओजू ने कहा, वॉच योर थॉट्स as they become your words. Watch your words as they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, it become your character. And watch your character, it becomes your destiny. कहीं से तो शुरू करें, आज से शुरू करें, थोड़ा सा तो सोचें, लेकिन इतना भी मत सोचिएगा कि आप लोग कमेंट्स करना भूल जाएं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा एज यूजुअल, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से आपसे मिलते हैं एक एमिलियोरेटेड स्कूल ऑफ थॉट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए एफजेड फाइल्स को। बाय बाय।